محبت عرش الہی کا ایک تحفہ ہے۔ محبت کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا۔ محبت ایک لطیفہ ہے۔ محبت نہ ہو تو یہ دنیا بے رنگ ہو جائے۔ محبت کے دم قدم سے ہی یہ دنیا میں اجالے ہیں۔ محبت کے دم قدم سے یہ کائنات میں روشنیاں، یہ کائنات میں اجالے محبت کے دم قدم سے ہی ہیں۔ اگر محبت نہ ہو یہ انسانیت کا چہرے کا نور ختم ہو جائے۔ محبت کے دم قدم سے ہی یہ اس کائنات میں اجالے ہیں، یہ اس کائنات میں روشنی ہیں، محبت کے دم قدم سے ہی ہیں۔ محبت ایک طبعی ہے۔ محبت جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہانی بیان فرمائی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے بچھڑ گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئیں۔ یہ محبت طبعی ہے، یہ محبت طبعی ہے۔ طبیعت تقاضا کرے کہ فلاں سے محبت کی جائے، فلاں سے پیار کیا جائے، یہ محبت کا ایک روپ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، بلکہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر حضور علیہ السلام سے محبت نہ کرے۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں مگر اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں کرتے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر پھر تکمیل ایمان نہیں ہوگا، پھر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر پھر ایمان مکمل نہیں ہوگا تو فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہیں، ہم آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی نظر بھی کمال رکھتی ہے تو حضور علیہ السلام کی گفتگو بھی اثر رکھتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا دیکھنا تھا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ فوراً فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوان تم نے کیا تیاری کی ہے، تم نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے، تمہارے پاس کیا ذریعہ ہے، کیا ہے تمہارے پاس جو تم یہ پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایسا عمل تو نہیں ہے، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی نیکی نہیں ہے میرے مولا، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں آپ کو عرض کروں، فقط میرے پاس نہ تو نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ زکوٰۃ، نہ خیرات، بلکہ وہ شخص روزے بھی رکھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، اس کے باوجود وہ کہتا ہے میرے پاس ایسا عمل نہیں ہے جو میں قیامت کے لیے ایسا عمل تیار کر لوں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط ایک ایسا عمل میرے پاس ہے، ایک ایسی چیز ہے میرے پاس۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوان وہ کون سی ایسی چیز ہے، وہ کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا ہی پیارا بڑا ہی خوبصورت جواب دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے نوجوان گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، تو جس سے محبت کرتا ہے، تو جس سے پیار کرتا ہے تو روز محشر تو اس کے ساتھ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا، جو جس سے پیار کرے گا تو روز محشر اس کے ساتھ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا روز محشر وہ میرے ساتھ ہوگا، وہ میرا رفیق ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت دیکھیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، بلکہ ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں، ہاتھوں میں اٹھا کے اپنے جسم پر اپنے چہرے پر ملتے ہیں۔ کیوں؟ یہ پانی کو نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس ممبر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، آپ ممبر کے قریب آئے اور اس ممبر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، ہاتھ مس کرتے ہیں، اس ہاتھ کو مل کر اسے بوسہ دیتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں اے عمر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ فرمایا آپ فرماتے ہیں یہ وہ ممبر ہے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے، اس ممبر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے، لہٰذا میں اس لیے اس ممبر پر ہاتھ مل کر بوسہ لے رہا ہوں کیونکہ اس ممبر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی جان سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، حضور سے پیار کیا، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی چاہیے، اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرنی چاہیے۔ یہ فقط یہی ایک ایسا ذریعہ ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہوگی تو ہماری دنیا بھی اچھی گزرے گی، ہماری قبر میں بھی ہمیں آسانی پیدا ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو، ہماری قبر حشر بہتر ہو جائے۔ لہٰذا اللہ رب العزت ہمیں اپنے اور اپنے محبوب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔